بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں وزارت صحت نے نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت 98,168 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ جو وہ کیے گئے پورے یو کے اندر، جس کے نتیجے میں 1,078 نیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 90,618 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ اس پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 857 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں۔ اس طرح ٹوٹل ریکور ہونے والوں کی تعداد بھی پوری یو کے اندر اس وقت 79,676 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 نیو ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ اس سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وائرس کی وجہ سے 411 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے یو گورنمنٹ نے اس پر کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف 10,531 ہو گئی ہے، جس میں پچھلے دنوں کی نسبت اب اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ یو گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متعدد عرب امارات میں دوبارہ لاک ڈاؤن کی خبروں پر حکومت کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت متعدد عرب امارات میں کورونا کیسز کی گنتی 1,000 سے بڑھ جانے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے جلد دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا، جس کا اعلان آج کل میں متوقع ہے، اور ان خبروں نے امارات میں مقیم افراد کو تشویش میں بھی مبتلا کر دیا ہے۔ خصوصاً سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق اماراتی وزارت داخلہ نے ایک اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے اماراتی حکومت کا ایک بیان بھی سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن لگانے سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت اماراتی وزارت داخلہ کی جانب سے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پیغام جاری کر دیا گیا کہ سوشل میڈیا پر اماراتی وزارت داخلہ کے نام سے ایک اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے گردش کرنے والی پوسٹ جعلی ہے اور لوگ اس پر قطعاً یقین نہ کریں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے لاک ڈاؤن سے متعلق اس جعلی پوسٹ کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا گیا ہے، جس پر جھوٹی خبر کے عنوان سے ایک مور بھی دکھائی دے رہی ہے، اور اس جعلی ٹویٹر پوسٹ میں پیغام دیا گیا تھا کہ کورونا وائرس کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد ہم نے اتوار کے روز سے دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہر شخص کو اس بارے میں تاکید بھی کی جاتی ہے کہ گھروں پر ہی قرنطینہ اختیار کر لیں۔ تو یہ بالکل ہی فیک نیوز تھی۔ اس پر انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ لوگ اس طرح کی جعلی پوسٹوں پر یقین کرنے کی بجائے آفیشیلی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ اعتبار کریں، اور اسی طرح کی جھوٹی خبریں جعلی اکاؤنٹس کی پھیلائی جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ امارات میں کرونا اور صحت عامہ سے متعلق جعلی خبریں پوسٹ کرنے پر یا پھیلانے پر 20,000 درہم کا جرمانہ بھی بھگتنا ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے سچائی کے ساتھ اس بارے میں جاری کی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی میں کرونا پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے پر بڑی سزا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت دبئی اکانومی اتھارٹیز کے مطابق احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے پر 7 کاروباروں کو جرمانے کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایک کاروباری انتظامیہ کو وارننگ بھی اس بارے میں جاری کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتھارٹیز کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ معائنے کے دوران کسی کاروبار کو بند نہیں کیا گیا۔ البتہ اتھارٹی نے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ انسپیکشن کے دوران 720 کاروبار کورونا احتیاطی تدابیر کی عمل کرتے پائے گئے، اور دبئی اکانومی اتھارٹی کی جانب سے لوگوں سے التماس کی گئی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کسی کو بھی کرونا پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے پائے جائیں تو وہ کنزیومر ایپ کے ذریعے شکایت درج کروائیں، اور اس کے علاوہ وہ سامنے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ یا ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر ہے ان کا، اس پر بھی آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرونا پروٹوکول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کسی بھی جگہ پر یو کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں ہیوی وہیکلز، ٹرکوں اور بسوں کے لیے ایک اہم احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں گہری دھند کی وجہ سے حد نگاہ کیونکہ بہت ہی کم دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد ابوظہبی پولیس کی جانب سے ہیوی وہیکلز، ٹرکوں اور بسوں کو شاہراہوں پر چلنے سے روک دیا گیا ہے۔
مکمل ان کی تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ میں ڈرائیور حضرات کو خبردار کیا گیا ہے کہ گہری دھند میں ڈرائیو نہ کریں تاکہ کسی بھی ناگوار حادثے سے بچا جا سکے۔ اور ٹویٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ دھند کے کام ہونے تک شاہراہوں اور ہیوی وہیکلز، ٹرکوں اور بسوں کا سفر کرنا منع ہے۔ اور پولیس کا اس بارے میں مزید کہنا ہے کہ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کو 500 درہم جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ اس کے ساتھ 4 ٹریفک پوائنٹس خلاف بھی اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا 2017 میں بنائے گئے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے روڈز کے حوالے سے، ٹرکوں بسوں کے حوالے سے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو ایک انفارمیشن والی خبر ہے اور بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا دبئی ایئرپورٹ پر اترنے والے مسافروں کو ابوظہبی پہنچنے پر 14 روزہ قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس بارے میں مکمل تفصیلات سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والے اپڈیٹس کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں آنے والے افراد کے لیے قرنطینہ کے قواعد و ضوابط الگ الگ ہیں، تاہم دبئی کی رہائشیوں کے لیے امارات واپسی پر صرف PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ دکھانا کافی ہوگی اور ان کے لیے قرنطینہ اختیار کرنے کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ تاہم اگر دیگر اماراتی ریاستوں میں بیرون ملک سے آنے والے افراد کو 14 دن قرنطینہ میں گزارنے لازمی ہیں اور اسی طرح امارات آنے والے سیاحوں کے لیے بھی اس پابندی پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اور ایک تارکین وطن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر وہ دبئی ایئرپورٹ کے ذریعے امارات پہنچتا ہے اور پھر کسی اور ریاست کا سفر کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں قرنطینہ کی کیا شرائط ہوں گی۔ تو تارکین وطن کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اس وقت دبئی میں وزٹ ویزا پر آیا ہوں، تاہم کچھ دوستوں سے ملنے کی خاطر ابوظہبی جانا چاہتا ہوں، اور اگر میں دبئی سے کورونا ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ حاصل کرتا ہوں تو کیا مجھے ابوظہبی میں قرنطینہ بھی رہنا پڑے گا؟ تو نیشنل کرائسس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NECMA کی جانب سے کورونا سے متعلق گائیڈ لائنز اور قواعد و ضوابط سے جانکاری کے لیے ایک ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے، اور اس ہاٹ لائن پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 800، اور اس کے علاوہ 800-937-292 پر رابطہ کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسافر دبئی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد یا چند روز بعد ابوظہبی داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے 14 روز کے لیے لازمی طور پر قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ 2020 کے وزارتی قرارداد نمبر 38 کے مطابق اگر کوئی شخص قرنطینہ ضوابط کی خلاف ورزی کرے تو اس پر 50,000 درہم کا جرمانہ بھی ہوگا، اور قرنطینہ سے متعلق خلاف ورزی پر ہیلتھ اتھارٹیز کی جانب سے بھاری جرمانے رکھنے کا مقصد مملکت میں کورونا کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹس تھی جو کہ آپ کے سوال کے جواب سے متعلق اس بارے میں